بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کی مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیسے دی تھی۔ مدینہ منورہ میں 1400 سال قبل ایک ایسا لمحہ آیا جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری دی۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر ادب و احترام نمایاں تھا۔ وہ سراپا غور و فکر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج انہیں کیا پیغام دیں گے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں ایک روحانی جوش و خروش کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی عبادتوں میں اضافہ کر دیتے، اپنے معاملات درست کرتے اور دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے تاکہ جب یہ بابرکت مہینہ آئے تو وہ مکمل تیاری کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہر شخص تن و گوشہ تھا۔ کچھ لوگ دروازے کے قریب کھڑے تھے، کچھ ستونوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور کچھ صحن میں بیٹھے چاندنی میں نہا رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا منتظر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھ کر پھر فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے گا اسے عام دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر اجر ملے گا، اور جو شخص فرض ادا کرے گا اسے عام دنوں کے 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل محبت عقیدت سے لبریز ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ رمضان المبارک صرف ایک عام مہینہ نہیں بلکہ ایک مقدس اور برکتوں سے بھرا ہوا وقت ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اسے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا، اور اسے روزے دار کے برابر اجر دیا جائے گا بغیر اس کے روزے دار کو اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ پھر یہ سن کر ایک غریب صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو افطار کروا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک کھجور، پانی کا ایک گھونٹ یا دودھ کا ایک گھونٹ دے کے افطار کروا دے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ مغفرت اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس سے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ اعلان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ وہ سب اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے پرعزم ہو گئے۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رمضان کی آخری راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص اس رات کو پانے سے محروم رہا وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں پر شوق اور محبت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اس بابرکت رات کو پانے میں کامیاب ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا مقصد بھی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، زبان، کان اور دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے یا تمہیں برا کہے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کا اصل مقصد سمجھ آ گیا۔ یہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زبان، کردار اور اخلاق کو سنوارنے کا مہینہ بھی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی فرمایا، جو شخص رمضان گزار کر بھی گناہوں سے پاک نہ ہوا ہو وہ بدقسمت ہے۔ اس مہینے کے بعد بھی اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو پھر تم نے رمضان کو ضائع کر دیا۔ یہ سن کر ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فکر و طاری ہو گئی۔ ہر کوئی عہد کر رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے گا، نیکیوں میں اضافہ کرے گا اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر یہ خطبہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کے دلوں میں رمضان کی محبت مزید بڑھ گئی۔ وہ جان گئے کہ یہ مہینہ اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ ہر کوئی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا عزم کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مقدس مہینے کو صحیح معنوں میں گزاریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے اور ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی بھی۔ آمین ثم آمین۔